اچھا، اس سب سے بڑی اس خرابی اس جو نظام کی ہے کہ ہم ایک وہ بریتھنگ سپیس کریٹ کر رہے ہیں جس میں کچھ ہلکے ٹوٹے پھوٹے ہمارے سانس اکانومی کے چلتے رہیں، لیکن آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا نمبر آتا ہے تو وہ نیگیٹو میں ہے. آپ کی یہ نیگیٹو بھی پچھلے سالوں سے گرنے کے باوجود بھی دوبارہ نیگیٹو میں. فرسٹ کوارٹر کی گروتھ کا نمبر آتا ہے تو لیس دین 1% ہے. تو معلوم نہیں ہے کہ ہم اکنامک ریوائول کس چیز کو کہتے ہیں. تو ہمیں کچھ چیزیں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ریوائول نہیں ہے. جہاں اکانومی گرو نہیں کر رہی، جہاں امپورٹ سپریشن ہے، جہاں پر جابز کریٹ نہیں ہو رہے، جہاں پر کاروبار بڑھ نہیں رہا، فلائٹ آف کیپٹل ہے، فلائٹ آف ہیومن ریسورس ہے. 2.5-3% آپ کی آبادی بڑھتی ہے اور اس سے کم آپ کی جی ڈی پی بڑھتی ہے تو ان امپلائمنٹ تو پہلے سپر اسکائی ہائی ہو جاتی ہے نا. وہ تو حال ہی کوئی نہیں ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے کا. بہت بہت میسو مسائل ہیں آپ کے، اور آپ کوئی ریفارم نہیں کر رہے. آپ کی کوئی سوچ نہیں ہے جو عوام کے سامنے رکھ سکیں. کچھ نہیں آج حکومت کے پاس دینے کے لیے، یقین کریں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں. آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ آج اپوزیشن پارٹیز نے وہ الیکشن کے مطالبات کر دیے، بڑے مطالبات ہیں. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں آپ کا ہو سکتا، لیکن آپ کو ایک روڈ میپ بھی تو دینا چاہیے تھا کہ یہ کام کریں تو حالات درست ہو سکتے ہیں. ڈائلاگ کے علاوہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ ڈائلاگ ہونا چاہیے، آئی سپورٹ دیٹ، لیکن اس کے علاوہ کیا چیزیں؟ ڈائلاگ، ایک میننگ فل ڈائلاگ کے بغیر آپ کا ملک نہیں چلے گا، اور سب کو کچھ اس میں چھوڑنا پڑے گا. ایک کے پاس پاپولیرٹی ہے، ایک کے پاس حکومت ہے، دونوں کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا ورنہ ملک نہیں چلے گا. یہ آپ کے جو سٹینڈ آپ نے لیے ہو نا کہ میرے پاس پاپولیرٹی ہے تو میں نہیں سنوں گا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حکومت ہے تو ہم نہیں سنیں گے، یہ معاملہ نہیں چل سکتا. حکومت اپنے فیصلے میں آزاد ہے؟ میرا تو نہیں خیال. وہ یہ سمجھتے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال ہے حکومت بھی یہ بھی نہیں سمجھتے. وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ٹاکس والا پروسیس تھا پی ٹی آئی سے، اس کی فیصلہ سازی کا اختیار ان کے پاس شاید نہ سٹارٹ کرتے ہوئے تھا نہ درمیان میں تھا. اور عمران خان نے جو کچھ کیا، یہ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے ساتھ آپ کو انگیج کر کے پہلے اسے ڈیموکریٹک نارمز کے اوپر ایک روڈ میپ طے کرنا چاہیے کہ اصول و ضابط ہیں کیا. نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. حکومت کا مسئلہ دیکھیں مینڈیٹ کا ہے. جب آپ کا مینڈیٹ نہیں ہوگا نا پھر اب نہیں چل سکتے. یہ عمران خان صاحب کو بھی یہی مسئلہ تھا جب حکومت میں آئے تھے. ان کی حکومت نہ چلنا بنیادی طور پہ یہی بات تھی. دیکھیں نا، وہ سیم پیج سے حکومت چلا رہے تھے، یہ ہائیبرڈ پلس سے حکومت چلا رہے ہیں. دونوں میں کوئی نہیں تھا. پیج ہی ہے نا، سیم پیج ہی ہے، نام بدل گیا، ہائیبرڈ پلس ہو گیا. یہ پیج دونوں سائڈ پہ سیم ہے. عمران خان کا بھی دونوں سائڈ پہ ہی سیم تھا. تو وہ جس طریقے سے اس وقت چلائی جا رہی تھی، ابھی اس سے بڑھ کے اسی طریقے سے چلائی جا رہی ہے. یہ نہیں چلتا. پتہ نہیں کب ہمیں احساس ہوگا، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر کہ تو یہ تو بڑا معاملہ غلط ہو گیا. تجویز کیا کرتے ہیں آپ؟ تو تجویز میں نے کہا کہ ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جس کی نشاندہی آج اعلامیہ میں بھی ہوئی ہے. آپ سب کو بیٹھ کر اس معاملے کو، سر اس کے لیے انیشیٹو لے لیں، آپ لے لیں. آپ کے اوپر بہت زیادہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. فارمر پرائم منسٹر نے آپ دعوت دیں ساروں کو. جس کے پاس اختیار ہوتا ہے انیشیٹو وہیں سے آتا ہے. دوسرا اس کو ہاں یا نہ جواب وہ دے سکتا ہے. جو دبا ہوا ہو، جو اپوزیشن میں ہو، جو مشکل میں ہو، اس کے لیے مزید کمزوری تصور کی جاتی ہے اگر وہ کوئی کہے کہ آئے مجھ سے بات کریں. آج ملک کی بات کریں کہ ملک مشکل میں ہے، اس کے لوگ عوام تکلیف میں، بیٹھیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں، بات کریں. بات چیت کے علاوہ دیکھیں، بات چیت پوری دنیا میں آخر ٹیبل پہ جانا پڑتا ہے. آپ کتنا دیر انتظار کریں گے؟ آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے.